لائبریری کی سیٹ اور خفیہ ڈائری ٹونگچی کا روزانہ ایک خاص معمول تھا۔ وہ روزانہ صبح 6:30 بجے کالج کی لائبریری پہنچ جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسری منزل پر کھڑکی کے پاس والی سیٹ نمبر 14 کا انتخاب کرتی تھی۔ اس مخصوص جگہ سے شیشے کے باہر باسکٹ بال کا کورٹ بالکل صاف نظر دکھتا تھا، جہاں گوبند ہر صبح اپنے دوستوں کے ساتھ پریکٹس کرتا تھا۔ ٹونگچی کے پاس ایک خفیہ نوٹ بک تھی جس پر اس نے فزکس کی کتاب کا کور چڑھایا ہوا تھا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، لیکن اس کی ڈائری میں فارمولوں کی بجائے گوبند کے اسکیچز بنے ہوئے تھے۔ باسکٹ بال کا گول کرنے کے بعد گوبند مسکراتا تھا اور ماتھے پہ پسینہ پوچھتے ہوئے اور اس کا معصوم انداز۔ کالج کے گیٹ کے پاس ایک آوارہ کتے کو بچاتے ہوئے گوبند کی تصویر۔ ایک دوپہر ٹونگچی جلدی میں وہ نوٹ بک لائبریری کے ڈیسک پر ہی بھول گئی تھی۔ جب اسے یاد آیا تو اس کے دل میں خوف آنے لگا اور وہ بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ دیکھا کہ گوبند اسی ڈیسک کے پاس کھڑا ڈائری کے مالک کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ٹونگچی کی سانسیں رک گئیں اور اس نے جلدی ایک عام کتاب اٹھائی اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ ابھی آئی ہو اور اپنی ڈائری مانگی۔ گوبند نے پیار سے مسکرا کر ڈائری اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، تمہاری ڈرائنگ تو بہت اچھی ہے، جو کوئی بھی یہ لڑکا ہے بہت خوش قسمت ہے۔ گوبند کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاکے اسی کے ہیں، کیونکہ ٹونگچی نے ہمیشہ اسے پیچھے کی طرف سے ہی ڈرا کیا تھا، اور اس مختصر ملاقات نے ٹونگچی کے چہرے پر کئی دنوں تک لالی بکھیرے رکھی۔ ایک شام اچانک کالج میں تیز طوفانی بارش ہو گئی تھی۔ ٹونگچی سائنس بلڈنگ کے سائے تلے پھنس گئی تھی، اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ وہ دوسرے طالب علموں کو جوڑوں کی شکل میں ایک ہی چھتری کے نیچے ہنستے کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بارش میں بھیگتے ہوئے بھاگنے کا فیصلہ کیا، ایک سایہ اس کے سر پر آ گیا۔ وہ گوبند تھا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑی کالی چھتری تھی۔ سب وے اسٹیشن کی طرف جا رہی ہو؟ گوبند نے عام انداز میں اس سے پوچھا۔ ٹونگچی شرم کے مارے صرف سر ہلا سکی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں، گوبند نے پیشکش کی۔ وہ سفر گہری اور پرسکون خاموشی سے بھرا ہوا تھا۔ ٹونگچی کی کتابیں گیلی نہ ہوں اس لیے گوبند نے پوری چھتری ٹونگچی کی طرف جھکا دی، جس کی وجہ سے اس کا اپنا دایاں کندھا بارش میں پوری طرح بھیگ گیا۔ ٹونگچی نے گوبند کی اس بے غرضی کو محسوس کیا۔ چلتے چلتے اچانک ٹونگچی کا ہاتھ گوبند کی آستین سے چھوٹ گیا، جس سے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ مختصر راستہ کبھی ختم نہ ہو، لیکن جیسے ہی اسٹیشن آیا وہ دھیمی آواز میں شکریہ کہہ کر اسے بارش میں واپس جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ ان کی تعلیمی زندگی کا ایک بڑا موڑ تب آیا جب بائیولوجی کے پروفیسر نے فائنل ریسرچ پروجیکٹ کے لیے کلاس کے طلباء کے جوڑے بنائے۔ ٹونگچی کا دل دھڑکنے آ گیا جب پروفیسر نے گوبند کے ساتھ اس کا نام پکارا۔ اب وہ دونوں مجبور تھے کہ کالج کے بعد کئی گھنٹے سنسان لیب میں اکٹھے گزاریں۔ ٹونگچی پڑھائی اور تھیوری میں تو ماہر تھی، لیکن لیب کے آلات استعمال کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ گوبند نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ ٹونگچی کے ہاتھ پر رکھا تاکہ وہ شیشے کے پائپ کو سنبھال سکے۔ ریلیکس ٹوپر، گوبند نے دھیمی آواز میں چھیڑتے ہوئے کہا، تمہارا ہے تو مضبوط ہاتھ میرے ہوں گے۔ لیب کے دیر گئے سیشنز کے دوران گوبند نے اپنے دل کی باتیں بتانا شروع کی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والدین کی طرف سے کامیاب ہونے کا کتنا دباؤ ہے۔ وہ اس ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے باسکٹ بال کا سہارا لیتا ہے۔ ٹونگچی نے اس کی ہر بات کو غور سے سنا۔ اسے احساس ہوا کہ خوبصورت و مقبول لڑکے کے اندر بھی کتنے دکھ چھپے ہوتے ہیں۔ وہ گوبند کا جذباتی سہارا بن گئی اور ہر بڑے امتحان سے پہلے اس کا حوصلہ بڑھانے لگی۔ دل توڑ دینے والی غلط فہمی، ہر محبت کی کہانی میں ایک کالا بادل ضرور آتا ہے، اور ان کی زندگی میں بھی یہ بادل کالج کے کلچرل فیسٹیول کے دوران آیا۔ ٹونگچی کے روم میٹ فن میں اسے زبردستی میں مین آڈیٹوریم لے گئی۔ اسٹیج پر گوبند آرٹس ڈپارٹمنٹ کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کا گٹار مائکروفون ٹھیک کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ وہ لڑکی گوبند کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور گوبند بھی مسکراتے ہوئے اسے پانی کی بوتل دے رہا تھا۔ اسی شام میں ٹونگچی نے کچھ طالب علموں کو آپس میں بات کرتے سنا کہ گوبند اور اس کے آرٹس ڈپارٹمنٹ کی وہ لڑکی ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس خبر نے ٹونگچی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسے لگا کہ وہ کتنی بے وقوف تھی جو اس کی لیب ان کی راتوں کی باتوں کو کچھ سمجھ بیٹھی تھی۔ شدید دکھ کی حالت میں ٹونگچی نے اپنے جذبات کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لائبریری میں اپنی سیٹ بدل لی، باسکٹ بال کا میچ دیکھنا بھی چھوڑ دیا اور اسے گوبند سے صرف لیب کے کام کی حد تک بات کرتی تھی۔ گوبند نے اسے اچانک دوری اور سرد رویے
اور گوبند نے اس کی اچانک دوری اور سرد رویے کو شدت سے محسوس کیا۔ وہ گہری الجھن میں پڑ گیا کہ آخر اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ پھر سیب کے درخت کے نیچے سچائی کا ہفتوں کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد بالآخر گریجویشن کے دن آ ہی گیا۔ ٹونگچی خالی کلاس روم میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے وہ آخری بار صحن میں موجود اس تاریخی سیب کے درخت کے پاس گئی جہاں گوبند نے پہلی بار اسے گرنے سے بچایا تھا اور سیب دیا تھا۔ جب وہ وہاں کھڑی تھی، درخت کی شاخوں کو دیکھ رہی تھی، تو اسے پیچھے سے کسی نے تیز قدموں کی آواز سنائی۔ اسے مڑ کے دیکھا تو وہ گوبند وہاں کھڑا تھا اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ گوبند نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ٹونگچی نے اپنی جنگلی شکل کہا، میں تمہاری اپنی زندگی ہے گوبند، جاؤ اسے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گزارو۔ گوبند یہ سن کر دنگ رہ گیا، پھر اچانک سے پوری بات سمجھ آئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور نرمی سے ٹونگچی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ گرل فرینڈ تمہارا مطلب ہے فیسٹیول والی لڑکی سے؟ وہ میری کزن ہے ٹونگچی، میں صرف اس کی مدد کر رہا تھا۔ ٹونگچی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر گوبند کو دیکھا۔ گوبند نے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک شناسا فزکس کی نوٹ بک باہر نکلی۔ ٹونگچی کی وہی خفیہ اسکیچ ڈائری تھی۔ یہ تم آخری دن لیب میں بھول گئی تھی۔ میں اس کے شروع کے صفحات دیکھے تھے۔ ان تصویر میں جو لڑکا اور ٹونگچی کا چہرہ شرم سے بالکل سرخ ہو گیا۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ گوبند کے چہرے پہ ایک خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سیب گرتے ہوئے پتوں کے نیچے ٹونگچی کو ایک گرم اور مضبوط گلے لگا لیا۔ تم کتنی بدھو ہو، گوبند نے اس کے بالوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تم نے 4 سال لائبریری کی کھڑکی سے مجھے دیکھا اور یہ سوچا کہ یہ پیار یک طرفہ ہے، لیکن میں ان 4 سالوں میں باسکٹ کورٹ پر صرف اس سے جان لگاتا تاکہ کھڑکی پر بیٹھی ہوئی پیاری سی ٹاپر لڑکی صرف مجھے دیکھے۔